رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن رب کریم اتنے لوگوں کی بخشش کرتا ہے کہ شیطان اپنے سر کے اوپر دھول ڈال لیتا. جتنے بھی اس دنیا کے اندر دن ہیں، عرفے سے افضل دن کوئی نہیں. یہ حج، جب اس قسم کی ہم چیزیں سنتے ہیں تو ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی حج کروں، میں بھی اللہ کے گھر کی زیارت کروں، مجھے بھی رب کریم توفیق دے کہ میں بھی وہاں لبیک لبیک کہتا ہوا اس کے گھر کے چکر لگاؤں. اور جہاں تک مجھے ناقص کا علم ہے کہ یہ بیت اللہ ہی رب کی طرف سے ایک اس وقت ہمارے پاس وہ فزیکل چیز ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، جسے ہم محسوس کر سکتے ہیں، جسے ہم چھو سکتے. اور واقعتاً جب ایک مومن مسلمان اسے دیکھتا ہے، جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ ناقابل بیان. یہ اتنی بڑی عظیم چیز ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ جس انسان نے فرض حج کر لیا ہے، یا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو ابھی تک توفیق نہیں ملی، اسے اتنے وسائل نہیں ملے کہ وہ حج یا عمرہ کرے، اس کے دل کے اندر تڑپ تو آتی ہے. آج ہم وہ چند اشیاء ذکر کریں گے کہ انسان اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے گلی محلے میں رہ کر، بیت اللہ سے کروڑوں لاکھوں، یوں کہہ لیں کہ ایک طرف بیت اللہ ہو تو دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھ کر بھی اللہ رب العالمین سے حج یا عمرے کا ثواب لے سکتا. یہ سب اس رب کی رحمت ہے، یہ سب اس رب کی رحمت اور اس کا فضل ہے. اور یاد رکھیں یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اس کے علاوہ، عبادت کے علاوہ میں اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں، یاد رکھیں وہ سب ہباء منثورا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ غبارے میں ہوا کے علاوہ اور کچھ نہیں. یہ حج اور عمرے، علامہ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہم سب کو شوق ہے نا عمرہ کرنے کا، کیا بھی ہو تو بار بار کرنے کا. فرماتے ہیں کہ اداء الواجبات کلها افضل من التنفل بالحج والعمرة وغیرہما. ایک بات ہر انسان کو، مسلمان کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو اللہ نے ہم پر چیزیں فرض کی ہیں، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، اور اس کے علاوہ جتنے امور اللہ نے جو ہم پر فرض کیے ہیں وہ نفلی حج اور نفلی عمرے سے زیادہ اہمیت رکھتے. نماز میں نہ پڑھوں، زکوٰۃ میں نہ دوں، اور ہر سال عمرہ کروں اور ہر سال حج کروں، اس حج اور عمرے کی ان فرائض کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں. فرض چھوڑ کر ہم نفل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور یاد رکھیں فَإِنَّهُ مَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِأَحَبِّ إِلَيْهِ مِنْ أَدَاءِ مَا افْتُرِضَ عَلَيْهِمْ. انسان جتنا رب کا قرب فریضے ادا کر کے کرتا ہے نا، نفل ادا کر کے اتنا رب کا قرب حاصل نہیں ہوتا. اگر میرا اور آپ کا دل اور آنکھیں بیت اللہ دیکھ کر بھر آتی ہیں، حاجیوں کے قافلے کو دیکھ کر بھر آتی ہیں، وہاں منا اور عرفات کے جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ لوگوں کا ہجوم دیکھ کر بھر آتی ہیں، تو ہمیں وہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اپنے فرائض کے اوپر غور کرنا چاہیے. میں اپنے فرائض ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. اور اس کے بعد کف الجوارح عن المحرمات. اپنے ہاتھوں کو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے پاؤں کو، اپنے جسم اور اپنے دل و دماغ کو محرمات اور حرام چیزوں سے روکنا نفلی حج اور عمرے سے افضل. رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ علامہ ابن رجب فرماتے ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس. بیت اللہ میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ زیادہ حج کس وجہ سے کرنا چاہتے ہو
کہ رب کی زیادہ عبادت کر سکو، اسی لیے نا، رب کا تمہیں زیادہ قرب حاصل ہو جائے، اسی لیے نا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، رب نے جن چیزوں سے روک دیا ہے ان سے رک جاؤ، تکن اعبد الناس، پوری دنیا میں تم سے بڑھ کر عبادت گزار کوئی نہیں ہو۔ عبادت ہی مقصد ہے نا، یہاں بھی عبادت وہاں بھی عبادت۔ اگر رب کا قرب چاہتے ہو تو اتق المحارم، بس جس کام سے رسول اللہ نے روک دیا اس سے رک جاؤ، محرمات سے اپنے آپ کو باز کر لو۔ علامہ ابن رجب فرماتے ہیں، پرانے سلف صالحین فرمایا کرتے تھے، ترک دانق مما یکرہ اللہ احب الیہ من 500 حجۃ نافلہ۔ انسان ایک دانق کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ ایک درہم کے چھٹے حصے کو آپ یہ کہہ لیں کہ چونی کہہ لیں، 1 روپے کی چونی۔ 4 آنے جو اللہ رب العالمین کو برے لگتے ہیں یا مکروہ لگتے ہیں، ان کو چھوڑ دینا اللہ کے رستے میں 500 نفلی حج کرنے سے زیادہ افضل۔ ایک پیسہ جو مشکوک ہے وہ میرا نہیں بنتا، میرا حق نہیں ہے کہ میں اسے لوں، وہ چاہے 4 آنے کے برابر کیوں نہ ہو، وہ 4 آنے صرف مشکوک ہونے کی بنا پر کہ وہ رب کو ناپسند ہے چھوڑ دینا، اس کے مقابلے میں وہ لے کر 500 حج کر لینا، وہ 500 حج کر لینا چھوٹا ہے اور وہ 4 آنے چھوڑ دینا بڑا ہے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اگر تم اللہ کا قرب چاہتے ہو تو جن جن چیزوں سے رب نے منع کیا ان سے رک جاؤ۔ لوگوں کی عزتیں، لوگوں کا مال، لوگوں کی جائیدادیں، لوگوں کے وہ معاملات جو ہمارے ذمے ہیں یا ہمارے پاس ہیں، ان کو ادا کرنا، یہ سب سے بڑی عبادت، یہ سب سے پہلے ایک مسلمان کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم ثواب کی طرف، کہ ہمیں جب ہم حرام کاریوں سے بچ گئے، حرام معاملات سے بچ گئے، حرام لین دین سے بچ گئے، اب ہم یہ ثواب کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی آسان چیزیں ہیں، من غدا الی المسجد لا يريد الا ليتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته۔ جو انسان مسجد میں آئے لا یرید، اور مسجد میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ صرف یہ ہے کہ یہاں آ کر کوئی دین کی بات، خیر کی بات سیکھے یا سکھائے، اللہ رب العالمین کا اجر حاج تام، اللہ رب العالمین اسے مکمل حج کا ثواب عنایت فرماتے۔ یہ کب ثواب حاصل ہوتا ہے؟ فیس بک پر لیکچر لینے سے، بچوں کو آن لائن قرآن پڑھانے سے، یا آن لائن کہیں کوئی لائیو کوئی سٹریمنگ چل رہی ہے اسے دیکھنے سے۔ جتنی مرضی ہم لائیو لیکچر سن لیں، جتنے مرضی درس سن لیں، بچوں کو جتنا مرضی آن لائن قرآن پڑھا لیں، یہ آن لائن سے ثواب نہیں ملے گا، یہ ثواب مسجد میں آنے سے ملے گا۔ کہ مسجد میں آئے کس لیے؟ کہ لیتعلم، تاکہ وہ سیکھے یا لوگوں کو سکھائے یا جانے۔ اس سے فضیلت کس چیز کی حاصل ہوتی ہے؟ مسجد کو آباد کرنے کی، مسجد میں آنے کی۔ آج میں اور آپ ہم نازک ہو گئے، ہمارے لیے سیکیورٹی پرابلم ہے، ہمارے لیے اخلاقی پرابلم ہے، معاشرہ اور ماحول بڑا گندا ہے۔ ہم بچوں کو اسکول تو بھیج سکتے ہیں لیکن بچوں کو ہم مسجد میں نہیں جانے دیتے۔ بچہ جو ہے قاری صاحب گھر آ کے اسکول، وہ جا کر اسکول میں پڑھے گا، اس کے لیے گاڑی بھی ہے، اس کے لیے ٹیوٹر بھی ہے، اس کے لیے بڑی بھاری بھرکم فیسیں بھی ہیں، لیکن جو قرآن کریم ہے وہ قاری صاحب آ کر میرے بچے کو کہاں پڑھائیں گے؟ گھر میں پڑھائیں گے۔ یاد رکھیں، میری اس کوتاہ نظر نے جتنی میری عمر ہے آج تک کسی اس بچے کو کسی مقام پر قرآن کے علم کے لحاظ سے نہیں دیکھا جس نے گھر میں بلا کر جو ہے وہ اس اساتذہ سے قرآن کریم پڑھا۔ اگر آپ کو کوئی قاری ملے گا، اگر کوئی آپ کو عالم ملے گا، اگر کوئی آپ کو قرآن کی خدمت کرتا ملے گا، وہی شخص ملے گا جس نے مسجد میں آ کر ان صفوں کے اوپر بیٹھ کر اپنے استاد سے قرآن کریم سیکھا۔ یہ بات یاد رکھیں، اور یہ حتک ہے قرآن کی
یہ ہتک ہے مسجد کی، یہ ہتک ہے قرآن کے استاد کی کہ دنیا کے لیے ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، اس کے لیے وقت بھی ہے، اس کے لیے گاڑیاں بھی ہیں، لیکن قرآن پڑھانے کے لیے میں اپنے بچے اور بچی کو مسجد میں نہیں بھیجتا۔ پھر میں کہتا ہوں میرے بچے جو ہیں یہ مسجد سے دور ہیں، ان کا مسجد میں دل نہیں لگتا۔ جب میرا نہیں لگتا تھا، جب میں نے انہیں مسجد میں نہیں بھیجا تو وہ کیسے مسجد میں آئیں گے؟ تو بھائی اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں۔ جو انسان مسجد میں پڑھنے اور پڑھانے کے لیے آئے اور کوئی مقصد نہ ہو، اللہ رب العالمین اسے مکمل حج کا ثواب دیتا ہے۔ وہ آپ 5 مرتبہ آئیں، وہ آپ 6 مرتبہ آئیں، جتنی مرتبہ آئیں گے اللہ رب العالمین آپ کو حج کا ثواب دے گا۔ دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج من بیتہ متطہرا، جو انسان اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، الی صلاۃ مکتوبۃ، اور وہ جاتا کس لیے ہے؟ فرض نماز پڑھنے کے لیے، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، اسے بھی مکمل حج کا ثواب ملتا ہے۔ ومن خرج الی تسبیح الضحیٰ، میں نے فجر کی نماز پڑھ لی، اب میں چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، لا ينصبہ الا ایاہ، وہ مسجد میں صرف چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے انٹر ہوا، اللہ رب العالمین اسے پورے عمرے کا ثواب عنایت فرماتے۔ صحیح حدیث۔ گھر سے وضو کر کے آئیں فرض نماز پڑھنے کے لیے، مقصد کوئی نہ ہو، حج کا ثواب، اور اگر ضحیٰ کی نماز، چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو کس کا ثواب؟ عمرے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد تیسری حدیث، انسان نے فجر کی نماز پڑھ لی، اب وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، یذکر اللہ تعالی، وہاں بیٹھ کر وہ قرآن پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ کا ذکر ادا کرتا ہے، دنیاوی معاملات میں مشغول نہیں ہوتا، دنیاوی معاملات میں مشغول نہیں ہوتا، حتی تطلع الشمس، سورج نکل آتا ہے، اور پھر وہ کھڑا ہو کر جو ہے وہ ضحیٰ کی رکعات پڑھ لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کو بھی اللہ رب العالمین کس کا ثواب عنایت فرماتے ہیں؟ حج اور عمرے کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ ثواب لینا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن بشرطے کہ انسان کی نیت ہو اور انسان کا عزم ہو۔ اور ایک طبرانی کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کو عمرتن و حجتن متقبلتین، اللہ رب العالمین اسے قبول شدہ حج اور عمرے کا ثواب عنایت فرماتے۔ حدیث کے اندر صراحت ہے، قبول شدہ، ایسا حج جو اللہ نے قبول کر لیا، ایسا عمرہ جو اللہ نے قبول کر لیا۔ شرط کیا تھی؟ کتنا سا وقت تھا؟ فجر سے لے کر سورج نکلنے تک صرف مسجد میں بیٹھا، اور کس کے لیے بیٹھا؟ صرف اللہ کے لیے بیٹھا، اللہ کا ذکر ادا کرتا رہا۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، اس نے پوچھا جناب یہ فضیلت تو عورت کیسے حاصل کرے؟ مرد تو مسجد میں جاتا ہے، وہاں بیٹھتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر عورت اپنے گھر کے اندر اپنے مصلی کے اوپر بھی اسی نیت سے بیٹھتی ہے اور اشراق کی نماز پڑھ کر اٹھتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی حج اور عمرے کا ثواب عنایت فرمائے۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف یہ مردوں کے لیے، یہ اس ثواب میں عورتیں بھی شامل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، فقیر، اتنا پیسہ نہیں زیادہ صدقے کر سکیں، زیادہ زکاتیں دے سکیں، حج اور عمرے کے خرچے برداشت کر سکیں۔ آج سیدھی سی بات ہے، اللہ ہماری اصلاح فرمائے، ہماری سوچوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے افکار کی اصلاح فرمائے، ہمارے ہموم اور غموم کی اصلاح فرمائے۔ صحابہ کا ہم اور غم کیا ہوتا تھا؟ رسول اللہ کے پاس فقیر فقراء صحابہ کی جماعت آئی، کیا کہتی ہے؟ ذهب اہل الدثور من الاموال بالدرجات العلا والنعیم المقیم۔ اے اللہ کے رسول، یہ کھاتے پیتے تاجر قسم کے لوگ، یہ بڑے بڑے جائیدادوں والے لوگ، یہ تو جنتیں اور جنتوں کے عالی شال محل اور جنتوں کے عالی مقام لے گئے۔ یہ زکاتیں دیتے ہیں، یہ صدقے دیتے ہیں، یہ حج عمرے بار بار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول، ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے کہ ہم اتنی صدقے زکاتیں دے سکیں، اتنے حج کر سکیں۔
یہاں ذرا میرے اور آپ کے لیے سوچنے کا مقام ہے. واللہ العظیم کبھی ہمارے بھی ہم اور غم، ہمارے بھی ذہن کی ٹینشن اور پریشانی کبھی دین کے متعلق آئی ہے کہ میرا مرنے کے بعد کیا بنے گا، میرے قدم کس طرف بڑھ رہے ہیں، میرا جنت کے اندر مقام کیا ہے اور میرا رب کی نظر کے اندر مقام کیا ہے. میں سوتا ہوں تو فکر یہ ہوتی ہے کہ میں نے دنیا میں بنانا کیا ہے، میں اٹھتا ہوں تو فکر یہ ہوتی ہے کہ میں نے پیسے لینے کس سے ہیں. دوپہر کو بھی اگر مجھے نیند میری حرام ہے تو اس وجہ سے ہے کہ میں نے جو نئی انویسٹمنٹ کی ہے اس کا کیا بن رہا اور کیا نہیں بن رہا. لیکن صحابہ کی فکر اور ہم اور غم، اے اللہ کے رسول امیر لوگ تو رب کی جنتوں کے مالک بن گئے. اب مال تو میرے اختیار میں نہیں، اتنا ہی رزق مجھے ملنا ہے جتنا رب نے دیا ہے. وہ ہم سے زیادہ خرچ کر کے لے گئے. نصلی یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم. اے اللہ کے رسول روزے برابر، نمازیں برابر، لیکن جو وہ اللہ کے رستے میں یعتمرون ویحجون ویتصدقون، جو حج اور عمرے ہیں ہم ان کے اندر مقابلہ کیسے کریں؟ اللہ اکبر. حج عمرے میں مقابلہ کیسا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادھر بیٹھو، ادھر آؤ، الا احدثکم بمال لو اخذتم به لحقتم من سبقکم. ادھر بیٹھو، کیا میں تمہیں کوئی ایسا مال دے دوں کہ جس مال کے ساتھ تم ان کو جا کر پکڑ لو گے جو تم سے آگے گزر گئے؟ صحابہ بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کیوں نہیں. اور آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو تمہارے بعد ہے وہ بھی تمہارے برابر نہیں آ سکے گا، تمہارے برابر نہیں آ سکے گا. میں تمہیں آج ایسا گر دے کر جا رہا ہوں. فرمایا کیا؟ فرمایا تسبحون، اور ہر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی 33 مرتبہ تسبیح، 33 مرتبہ تحمید و تکبرون، اور 33 مرتبہ تکبیر خلف کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو. تو ان کے حج اور ان کے عمروں کے برابر اللہ رب العالمین تمہیں اپنے مصلوں پر بیٹھا ثواب عنایت فرمائے. بیٹھے اپنے مصلوں پر ہوگے، لیکن رب ثواب تمہیں ان حاجیوں کا عطا اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی اس پریشانی کو اور یہ ذکر ہم نے کرنا کیسے، یہ بھی ایک سوال. صرف سبحان اللہ 33 مرتبہ، پھر الحمدللہ 33 مرتبہ، پھر اللہ اکبر 33 مرتبہ، یا کچھ اور؟ یہ بھی درست ہے. اور سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سوال کیا گیا کہ وہ تسبیح کیسے ہے؟ انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر تینوں اکٹھا پڑھ لیں اور 33 کی گنتی پوری کر لیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اس انداز سے بھی انسان تکبیر کر لے تو یہ درست. ایسے لوگ، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے آج کے جمعے کا. توفیق ملتی ہے حج کی نہیں عمرے کی مل گئی ہے، تو عام سال کے اندر عمرہ مت کریں. میں کہتا ہوں عام سال کے اندر عمرہ مت کریں. اگر آپ کے پاس فی الوقت توفیق عمرے کی ہے تو وہ عمرہ رمضان میں کریں، ارد گرد نہ کریں. اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جو ہیں وہ حج کی تیاری کر رہے ہیں. آپ ایک گھر میں گئے اور آپ نے اس گھر والی سے پوچھا، اس عورت سے پوچھا کہ بھئی ساری دنیا حج پر جا رہی ہے، تیرا شوہر بھی تیار ہے، تیرا بیٹا بھی تیار ہے، تم نے حج کی تیاری نہیں کی. وہ کہنے لگی اللہ کے رسول، اصل میں بات یہ ہے سواریاں دو ہیں، جو صحیح سواری تھی اس پر زیادہ سے زیادہ 2 بندے سفر کر سکتے ہیں، وہ تو میرا شوہر اور میرا بیٹا لے گئے ہیں. ایک سواری ہے وہ صرف پانی ہی تھوڑا موٹا دھو سکتی ہے، وہ بندوں کا بوجھ اٹھا نہیں سکتی، تو میں حج پر اس وجہ سے نہیں جا سکی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر ایسا کرنا، اعتمری فی رمضان فإن عمرة فی رمضان تعدل حجة معی. پھر ایسا کرنا رمضان میں جا کر عمرہ کر لینا، تمہارا رمضان میں عمرے کا ثواب اسی بقدر ہے جس قدر تم نے گویا میرے ساتھ حج کر لیا. تو جو انسان صرف عمرہ کرتا ہے اسے عمرے کی توفیق ہے تو وہ عمرہ عام ایام میں مت کرے. وہ عمرہ اگر کرتا ہے، ایک ہی عمرہ کرنا ہے نا، پھر پتہ نہیں توفیق ملے گی کہ نہیں، تو وہ رمضان کے اندر کریں. میں یہ تو نہیں کہتا، نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس سے حج کا فریضہ ادا ہو جائے گا، لیکن کم از کم جو رسول اللہ نے سلوشن ہمیں دیا ہے کہ تو حج نہیں کر سکی تو پھر حج کی بجائے کیا کر، رمضان کے اندر جا کر عمرہ کر لو. تو جو لوگ بھی حج کے شوقین ہیں
اور جو لوگ بھی حج کے شوقین ہیں، حج پر جانے کی فرصت نہیں مل رہی، عمرہ ہاتھ کے اندر ہے، عمرہ کر سکتے ہیں، تو عام دنوں کے عمرے اور رمضان کے عمرے کے اندر یوں کہہ لیں کہ 20-30% سے اوپر نیچے ہی معاملہ ہوتا ہے، زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ ان دنوں کے اندر اگر 60-70 ہے تو وہ رمضان کے اندر 1:20 1:30 کے اندر آپ جو ہے وہ آرام سے کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ حج نہیں کر سکتے، عمرہ کی توفیق ہے، تو وہ عمرہ بھی رمضان المبارک میں کریں، عمرہ بھی رمضان المبارک کے اندر کریں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول انی اشتہی الجہاد، اے اللہ کے رسول میرا دل کرتا ہے کہ میں جہاد کروں اور اللہ کے راستے کے اندر میری جان قربان ہو جائے، ولا اقدر، لیکن میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ حدیث کے اندر، اس حدیث کے اندر تفصیل نہیں کہ وجہ کیا ہے اور کیا نہیں، وہ کچھ بھی ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا اچھا تو تم ایسا یہ بتاؤ کہ حل بقی من والدیک احد، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہنے لگے جی والد فوت ہو گئے، والدہ ہے۔ فرمایا کہ قابل اللہ فی برہا فَإِذَا فَعَلْتَ فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاہِدٌ، کیا تیری ماں ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ فرمایا کہ پھر اس ماں کے واسطے سے اپنا رب کا سامنا کر، اگر تو نے ماں کی صحیح خدمت کر لی نا، فَأَنْتَ حَاجٌ، تو رب کے کاغذوں میں تو نے حج بھی کر لیا، وَمُعْتَمِرٌ، تو نے عمرہ بھی کر لیا، وَأَنْتَ مُجَاہِدٌ، تو مجاہد بھی ہے، وَأَنْتَ مجاہدن، اگر تو نے ماں کے ساتھ اپنے رب کو فیس کر لیا نا، اس کی خدمت کر کے، اسے راضی کر کے، اسے خوش کر کے، اسے یوں کہہ لے کہ اس دنیا میں اسے ہنستا بستا رکھ کر، تو نے حج بھی کر لیا، تو نے عمرے بھی کر لیے، تو نے اللہ کے راستے کے اندر جہاد بھی کر لیا۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے یہ والدین کی نعمت دی ہے، اور یہ ہمارے ہاں عموماً یہ ایک یوں کہہ لیں کہ ذہن کے اندر مزاج ہے کہ جو والدہ کی قدر والد سے زیادہ ہے، وہ رب کا معاملہ ہے کہ اس نے کسے افضل رکھا ہے کسے افضل نہیں رکھا، میرے اور آپ کے لیے دونوں ہی جنت کی انٹری کے ٹکٹ۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا کیا تیری والدہ زندہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل بقی من والدیک احد، کیا دونوں میں سے کوئی زندہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو باپ ہے یہ اوسط ابواب الجنہ، یہ جنت کا سب سے اہم اور سب سے بڑا دروازہ ہے۔ اگر جنت ماں کے قدموں تلے ہے نا، تو دروازہ کون ہے؟ باپ ہے۔ تو اس غلط فہمی کو اپنے ذہن سے نکال لیں کہ صرف ماں ہی جو ہے وہ زیادہ خدمت کی حقدار ہے، وہ ایشو ایک علیحدہ ہے، لیکن اگر کوئی انسان جنت لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے دونوں کا معاملہ برابر ہے۔ وہ باپ کی خدمت کر لے، وہ باپ کو خوش کر لے، وہ باپ کو راضی کر لے، وہ باپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے، کسی اولاد کی وجہ سے والدین کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے، ان کا دل نہیں دکھنا چاہیے۔ اگر کسی انسان نے اس انداز سے والدین کی خدمت کر لی نا، فَهُوَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاہِدٌ، اس نے حج بھی کر لیا، اس نے عمرے بھی کر لیے، اس نے رب کے راستے کے اندر جہاد بھی کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان مدینے کے اندر ہو، وہ اپنے گھر سے من تطہر فی بیتہ، اپنے گھر سے وضو کرتا ہے، ثم اتی مسجد قباء، پھر وہ مسجد قباء کے اندر جاتا ہے اور وہاں جا کر 2 نفل ادا کرتا ہے، کان لہ کاجر عمرۃ، اللہ رب العالمین اسے مکمل عمرے کا ثواب عنایت فرماتا۔ آخری حدیث جو بڑی اہم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جہز غازیا او جہز حاجا او خلفہ فی اہلہ او افطر صائما کان له مثل اجورہم من غیر ان ينقص من اجورہم شیء۔ ایک ہے میں نے خود نہیں کیا، میں نے یہ عبادتیں نہیں کی، لیکن جو انسان من جہز غازیا رب کے راستے کے اندر جہاد کرنے کے لیے نکلا ہے، اس کو میں نے تیار کر دیا۔ او جہز حاجا، جو انسان حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، میں نے اسے تیار کر دیا، خرچہ دے دیا، سواری دے دی، اس کی ضروریات پوری کر دی۔ او خلفہ فی اہلہ، یا جو اس کے پیچھے کہا کہ بھائی تو آرام سے جہاد کرنے کے لیے جا، تو بے فکر ہو کر حج کر،
تیرے گھر والوں کی ذمہ داری مجھ پر ہے یا کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا؟ رسول اللہ نے فرمایا جتنا اس مجاہد کو، اس حاجی کو ثواب ملتا ہے نا، اس کی فیملی کی لک آفٹر کرنے والے کو وہ اللہ رب العالمین بالکل برابر اجر اور ثواب عنایت فرماتا ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے گلی محلوں رشتہ داروں سے لوگ جاتے ہیں نا حج عمرے کرنے کے لیے، مہینہ ڈیڑھ لگ جاتا ہے، تو ان کو دلاسا دے، ان کو ڈھارس دے۔ لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، میرے بچوں کا کیا بنے گا، ہمارے گھر والوں کا کیا بنے گا، پیچھے بوڑھے والدین ہیں ان کا کیا بنے گا، چھوٹے بچے ان کا کیا بنے گا۔ ان کی داد رسی کریں، ان کے ساتھ ملیں، ان کے کندھے سے کندھا ملائیں اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیں۔ حج وہ کریں گے، اللہ رب العالمین ثواب آپ کو دے گا۔ اور اس حدیث سے بالعموم یہ استدلال بھی علماء نے کیا ہے کہ یہ فی سبیل اللہ کام کس کے ہیں؟ فی سبیل اللہ کے ہے نا۔ جو شخص بھی فی سبیل اللہ گھر سے نکلا ہے، جو بھی اللہ کے لیے نکلا ہے، اللہ کے کام کے لیے نکلا ہے، اللہ کا نام لے کے نکلا ہے، فہو فی سبیل اللہ، وہ انسان اللہ کے رستے میں ہے۔ آپ نے اس کے گھر کی حفاظت کی، آپ نے اس کی عزت کی حفاظت کی، آپ نے اس کی ضروریات کو پورا کیا، آپ نے اس کے معاملات کو حل کیا۔ وہ جو کر رہا ہے، جہاں جہاں سے گزر رہا ہے، جتنا وہ اجر سمیٹ رہا ہے، آپ اپنے گھر، اپنے پلنگ، اپنے آفس میں بیٹھ کر اس اجر کے، اس کے برابر کے شریک۔ ہاں عام ہے یہ بات، فی سبیل اللہ، وہ عالم ہونے کی حیثیت سے، وہ قاری ہونے کی حیثیت سے، وہ خطیب ہونے کی حیثیت سے، وہ دین کا کام کرنے کی حیثیت سے، جو انسان بھی دین کا کام کر رہا ہے، فی سبیل اللہ نکلا ہے، رب کے کام کے لیے، رب کے نام کے لیے نکلا ہے، اس کے اندر میری اور آپ کی جتنی بھی پارٹیسپیشن ہوگی، اس کے اندر میرا اور آپ کا اجر بالکل برابر ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں حج اور عمرے کی فزیکلی طور پر بھی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہمیں یہ توفیق ابھی فی الحال نہیں میسر تو اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی روشنی میں اور اللہ کے فضل سے ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنی مسجدوں میں بیٹھ کر حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ Wah